وہاں سے وہ یہ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات یا حیات سے احمدیوں کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کسی عالم دین کی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو سنی ہے جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ جماعت احمدیہ کا کوئی تعلق بیان کیا، غالباً وہ اس کو درست طور پہ سمجھ نہیں سکے، اور انہوں نے معترضانہ رنگ میں یوٹیوب پہ جو سنا ہے وہ معترضانہ رنگ میں اس تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا ان کی حیات سے جماعت احمدیہ کا کیا تعلق ہے؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں نزول کی خبر دی ہے، اور اس خبر کی وجہ سے بعض مسلمان بلکہ اکثریت مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور آسمان پر اس وقت زندہ موجود ہیں، اور آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور 1400 سال 1500 سال سے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور آ کے دین اسلام کو پھیلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بعض اب تک تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے۔ ٹی وی پہ بھی بعض علماء نے آ کے اب یہ بیان دینے شروع کر دیے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے ہیں اور زندہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ قرآن کریم پڑھائیں گے، اور اگر قرآن کریم پڑھائیں گے اور ساری دنیا کی طرف ظاہر ہے پھر وہ رسول ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے، تو وہ خود قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کریم جس کو وہ امت محمدیہ کو پڑھائیں گے یا دوسری دنیا کو پڑھائیں گے، وہ قرآن کریم خود یہ بیان دے رہا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں، میں بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا لیکن اب میں ساری دنیا کی طرف ہوں۔ تو یہ بات عملاً قرآن کریم کے خلاف جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے، جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور واضح طور پر متعدد آیات قرآن کریم میں ایسی پائی جاتی ہیں، احادیث ایسی پائی جاتی ہیں جن سے قطعی طور پر یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی عمر پانے کے بعد وفات پا چکے ہیں، آسمان پر گئے ہی نہیں، واپس آنا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا یہ موضوع نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی، دوبارہ اس امت میں تشریف لانے کی خبر بھی دی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم گزشتہ انبیاء کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ یہودیوں میں بھی یہ عقیدہ پیدا ہوا تھا حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور وہ زندہ آسمان سے واپس آئیں گے، لیکن عملاً کیا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ الیاس جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ در حقیقت حضرت الیاس علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے دوبارہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر آئیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے نام پر ایک نبی آئے گا اور وہ نبی میں ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کی گواہی دی۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں یہ چیز شامل ہے، جب کسی نبی کے متعلق یہ پیش گوئی ہو کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندہ موجود ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دور میں اس نبی کے نام پر کوئی دوسرا نبی اللہ تعالیٰ بھیجے گا، وہ اس سے مشابہت رکھتا ہوگا، اس مشابہت کی وجہ سے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ بھی یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں گے،
اب یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی یہ عقیدہ تھا ایک نبی کے کہ زندہ آسمان پر جائیں گے اور وہ زندہ واپس آئیں گے، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ آپ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور زندہ واپس لائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بات بھی غلط تھی اور یہ بات بھی غلط ہے۔ اور عملاً پھر وہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے نام پر آئے، ان سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے۔ ایگزیکٹلی یہی بات یہاں بھی تھی کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی جو پیشگوئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر میری امت میں بھی ایک شخص آئے گا، اور 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ کا لفظ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور وہ جب آئے گا وہ میری ہی امت سے ہوگا، اور میری امت میں اس وقت آئے گا جب میری امت کے لوگ بگڑ چکے ہوں گے۔ میری امت جو یہودیوں کی امت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ بظاہر مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ بظاہر ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، اور علماء جن کا کام دین کو پھیلانا ہوتا ہے، اصلاح کرنا ہوتا ہے، ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ آسمان کے نیچے خود بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو جب ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نبی بھیجا کرتا ہے۔ تو یہی وہ موقع تھا جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس مسیح موعود نے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر آنا تھا، اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور مسلمان بزبان حال پکار رہے تھے۔ متعدد حوالے ایسے موجود ہیں، پیش کرنے کا اس وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، کہ مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ وہ آنے والا امام جس نے آ کر آج اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، کاش وہ اب آ جائے۔ چنانچہ ان پیش گوئیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کو خدا تعالیٰ نے اس زمانے کا امام بنایا اور آپ کو نبی بنایا، اور خدا تعالیٰ نے یہ جو امت کی باغ ڈور ہے، اس کی اصلاح کا کام ہے، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، اور یہ ہمارا فرق ہے دوسرے مسلمانوں سے۔